پتا ہے جب آپ صبر کرتے ہیں، برے رویوں، بری باتوں کو برداشت کرتے ہیں، جوابی کارروائی کو چھوڑ کر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ وقتی طور پر شاید آپ کا دل ٹوٹ جائے، تھوڑا رونا بھی آئے، لیکن روح کو چھلنی کرنے والی کیفیت مایوسی اور ڈپریشن سے اللہ رب العزت آپ کو بچا لے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مانیں اور وہ قدردان رب کریم آپ کو تنہا چھوڑ دے؟ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو چیز تمہارے نصیب میں لکھی گئی ہو، کوئی چاہ کر بھی اسے تم سے چھین نہیں سکتا۔ جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہی رہے گا۔ ہاں، کوئی تمہارے منہ کا نوالا تو چھین لے، پر نصیب نہیں چھین سکتا۔ اس لیے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس پر بھروسہ رکھو۔ انسان پر برا وقت ضرور آتا ہے، مگر کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ دنیا میں صرف ایک ذات کو تم راضی رکھ سکتے ہو، اور وہ ذات تمہارے رب کی ہے۔ ہاں، تم بھی کبھی خود سے راضی نہیں ہوتے۔ کاش میں اپنے لیے یہ کر لیتا۔ ہم کچھ بھی کر لیں، کاش رہ ہی جاتا ہے، چاہے وہ چیز ہمارے اختیار میں ہو یا نہ ہو۔ زندگی کے کسی نہ کسی مقام پہ ہم خود سے شکوہ ضرور کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو۔ صرف ایک ہستی ہے جو ہماری تھوڑی سی دل سے کی گئی عبادت پہ بھی ہم سے راضی ہو جاتی ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ ہم کیوں ہر کسی کے لیے جیتے ہیں؟ اس کے لیے کیوں نہیں جو صرف ہمارا ہے؟ چھوڑے دنیا کے جھمیلے، اپنے رب کے ہو جائیں۔ رب سے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد پریشان نہیں ہوا کرتے، بلکہ ان گناہوں کی طرف کبھی بھی پلٹ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کیا کرتے۔ بس پھر وہ رب کریم یوں عطا کرتا ہے کہ انسان کو پاک بھی کر دیتا ہے اور آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے، اور پھر انسان کا سجدوں سے اٹھنے کا جی نہیں چاہتا۔ یہ جو رخ موڑ کے تم نے کہا نا ٹھیک ہوں میں، مجھے آواز بتاتی ہے کہ تم روئے ہو۔ جن لوگوں کی محبت میں ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، اکثر وہی لوگ ہمیں ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ تعلق میں موڑ ضرور آنا چاہیے، پتہ تو چلے کون آپ کے ساتھ موڑ رہا ہے اور کون اپنی راہ لیتا ہے۔ مسکراہٹ گہرے سے گہرے دکھ کو چھپا سکتی ہے، مگر وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کے آر پار دیکھ لیتے ہیں۔ مشکل وقت دنیا کا ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یقین رکھیں، نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ جب لفظ دکھوں سے چھوٹے ہوں تو اظہار کو جی نہیں چاہتا۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ ایسے لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں جو بولنے کی بجائے آپ کے لکھنے کے انداز سے پہچان جاتے ہیں کہ آپ اداس ہیں۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں تمہارے بارے میں وہ کہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والا تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر کی تعریف کرے۔ رشتوں ناتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہو وہ اتنا ہی نبھائے گا۔ ان لوگوں کو رشتے بچانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جن کو اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ جتنی بھیڑ بڑھ رہی ہے زمانے میں، لوگ اتنے ہی اکیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ زندگی نے کبھی یہ شرط نہیں رکھی کہ میں فلاں شخص کے بغیر اچھی نہیں گزروں گی۔ زندگی گزر ہی جاتی ہے۔ آنسوں کا وزن تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو کھونے کے بعد مطمئن ہے تو اس نے کبھی آپ کی پرواہ ہی نہیں کی۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں سبق سکھانے والے ہی ملے، کچھ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پھر سے لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتے ہیں۔ کچھ رشتوں پر ہم بلا وجہ ناز کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ رشتہ کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا، بس صرف ایک خواب ہی ہوتا ہے، آنکھ کھلی اور ٹوٹ گیا۔ بس اتنا یقین رکھیں، ہم جو کھو دیتے ہیں قدرت اس سے کہیں بہتر ہمارے لیے پہلے ہی چن رکھتی ہے۔ کچھ باتیں اور کچھ یادیں روح پر ایسا زخم لگا جاتی ہیں جو رشتے رہتے ہیں کبھی منمل نہیں ہوتے۔ دھوکہ اور دکھ اس وقت انتہائی شدید ہوتے ہیں جب وہ اس شخص کی جانب سے ملیں جس پہ ہمیں بہت گہرا مان ہوتا ہے۔ لوگ ماچس سے نہیں، زبان سے آگ لگاتے ہیں۔ زندگی کی سمجھ اکثر تب آتی ہے جب کوئی ہمیں بہت اوپر لے جا کر اچانک زمین پر دے مارتا ہے۔ زندگی میں اتفاق ہو اگر محبت کرنے کا تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔
غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی استعمال کیا جائے، بس لہجہ بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں کرے گا۔ یقین رکھو اپنے رب پر۔ یہ وقت گزرتا تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، پر ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ جیسے رات کے اندھیرے کے بعد صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، ہر طرف اجالا ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے دامن کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ سارے دکھ، سارے درد ایک ہی لمحے میں سمیٹ لے گا۔ تم کیا جانو تمہارے ایک آنسو کی طاقت جو رب کے آگے گرتا ہے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے یہ ایک ہی کافی ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ ایک کافی ہوتا ہے۔ دعا قبول ہونے میں وقت تو ضرور لگتا ہے، لیکن یہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ بس تھوڑا سا انتظار کر لو۔ اللہ وہی کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اللہ وہی دے گا جو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔